وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. اور ایسا ہوتا کہ یہ ایمان لے آتے اللہ پہ، آخرت پہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جو اللہ نے ہی ان کو دیا ہے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ کرنے کا راستہ تو یہ تھا کہ اللہ اور آخرت پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے چلے جاتے. اللہ ہی نے تو دیا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے. اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں. اور وہ یؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور پھر اس نیکی کا کئی گنا اجر عطا کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے اس کو اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. یہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہ وَلَدَيْنَا مزید، یہ تمہارے اعمال کا ہم نے صلہ تم کو دے دیا، وَلَدَيْنَا مزید، اور ابھی ہمارے پاس اور بہت کچھ رکھا ہے تمہارے لیے، نعمتیں ختم نہیں ہوئیں، اور دیں گے ہم تمہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی یہ سوچو کہ لوگ، یہ جھٹلانے والے لوگ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں، یعنی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سب لوگوں پر اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے، اس وقت وہ یہ چاہیں گے کہ اے کاش یہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس زمین میں سما جائے. بات یہ ہے کہ نبوت کا انکار جن لوگوں نے کیا وہ کسی علمی تحقیق یا فلسفیانہ تجسس کی بنیاد پہ تو کیا نہیں. نبوت کا جب بھی جس کسی نے بھی انکار کیا ہے محض اپنے کبر کی وجہ سے کیا ہے، گھمنڈی ہونے کی وجہ سے کیا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی بنانا تھا تو ان صاحب کو بنانا تھا، اللہ کو کوئی اور آدمی نہیں ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پہ سوار مدینہ منورہ میں ایک جگہ تشریف لے گئے. وہاں عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوا تھا، تو خچر کی گرد سے اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور بہت غرور اور نخرے سے اس نے کہا کہ اف 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 اف، یہ کیا ہے یہ. اور حضور سے کہا کہ میاں تمہیں تبلیغ کا بہت شوق ہے تو ہم تمہارے پاس آ جایا کریں گے تمہاری بات سننے کے لیے، تم ہر جگہ ایسی تکلیف نہ کیا کرو، اور تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ کبر ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. اب یہی شخص جس کو آپ نے بہت چھوٹا سمجھا، نعوذ باللہ، وہ قیامت کے دن اللہ کی زبان بن کے آ گیا، اللہ کا شاہد، اللہ کا متکلم بن کے آ گیا اللہ کی طرف سے. اسی کو ہی اللہ نے تم پہ گواہ ٹھہرا دیا کہ ہاں میں نے اس کو بھی دعوت دی تھی، اس کو بھی دعوت دی تھی، اس کو بھی دعوت دی تھی، ہاں یہ بھی اس مجلس میں موجود تھا، یہ فلاں فلاں سب لوگوں نے میری بات سنی تھی اور یہ نہیں مانے تھے یہ لوگ. اللہ اکبر. میں اس وقت ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے.
یہ کہ وہ کبر کی وجہ سے انکار کرتے رہے اور جس شخص کو وہ اتنا معمولی اور اتنا چھوٹا سمجھ کے جھٹلاتے رہے، حقیر جانتے رہے، وہی خدائی گواہ بن کے آ گیا، وہ اللہ کی زبان بن کے آ گیا وہ۔ تو اب یہ منظر ان سے دیکھا نہیں جائے گا۔ وَيَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہاں وہ اللہ کے حضور کوئی جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، باتیں گھڑ نہیں سکیں گے، جیسے یہاں لوگ عدالتوں میں باتیں گھڑ لیا کرتے ہیں اور ان کے وکیل باتیں بنا لیا کرتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے اہل ایمان، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو، سکران ہو، نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب اور نشے کی چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی، تو منع فرما دیا، نشے سے نہیں، نماز سے، کہ جب نماز پڑھنے لگو تو نشے کے عالم میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی جو منہ سے نکال رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ پوری کی پوری نماز کا مطلب اور مفہوم جاننا اور نماز میں وہ پڑھتے ہوئے اس مفہوم کا دماغ میں مستحضر رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح طور پہ درست ادا نہیں ہوگی۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ ہاں، اسی طرح سے جنابت کی حالت میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ تو غسل نہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ جس طرح سے جنابت ایک نجاست ہے، میاں بیوی سے جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ جسم کی نجاست ہے، جنابت ہے۔ ایسے ہی پتہ یہ چلا کہ نشہ، شراب عقل کی جنابت ہے، عقل کی نجاست ہے۔ اس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی نشے سے، شراب سے عقل جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، وہ جنابت کا شکار ہو جاتی ہے، اس کو بھی پھر توبہ کی ضرورت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا اپنی بیوی سے قربت کی ہو، پھر پانی نہ ملے اور نماز پڑھنی ہو تو پھر کیا کریں؟
تیممو، تیمم کرو، سعیدن طیبہ، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور یہ مٹی، اس مٹی سے اپنے چہروں پہ، ہاتھوں پہ، کوہنیوں پہ مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تو بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہتے ہو، پانی نہیں ہے مگر اتنا تھوڑا ہے کہ تم نے وضو پہ، غسل پہ لگا دیا تو کھانے پینے میں دقت ہوگی، پھر بھی تیمم کرو۔ اور تیمم، ہاں بیمار ہو، نہانے سے اور بیمار پڑنے کا خطرہ ہے، تیمم کرو۔ پانی ہے مگر بہت دور ہے، وہاں جا نہیں سکتے، تیمم کرو۔ جہاں پہ مٹی ہے وہاں پہ یوں ہاتھ مار، یوں کر کے مسح کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک حکم ادا ہوگا تو جو طہارت وضو سے نصیب ہوگی وہی طہارت تیمم سے نصیب ہو جائے گی۔ یہ ایک ذہنی اور روحانی طہارت ہے جو تیمم سے نصیب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو حدیث سے علیحدہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں لمحہ فکریہ ہے۔ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی الصلاح، نماز کے معنی ہے نظام ربوبیت قائم کرنا، نظام ربوبیت قائم کرو، تو اب وہ نظام ربوبیت کے لیے مٹی استعمال کرنی پڑے گی، منہ پہ ملنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب نظام ربوبیت ہوگا جس کو قائم کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے، منہ دھونا پڑے، تیمم کرنا پڑے، غسل کرنا پڑے۔ یہ عجیب نظام ربوبیت ہوگا جس کو قائم کرنے کے لیے خواتین اگر سفر میں ہوں تو اس کو آدھا آدھا کر دیں، ہم سفر میں ہوں تو اس کو آدھا آدھا کر دیں، خواتین ایام ماہواری میں ہوں تو نظام ربوبیت قائم کرنا بند کر دیں، ایام نفاس میں ہو تو نظام ربوبیت قائم کرنا بند کر دیں۔ یہ نظام ربوبیت بڑا عجیب لگتا ہے۔ یہ دوستو، دین وہی ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور وہ حدیث میں آ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، یہ تیرا کلام، یہ تیری صفت، اے اللہ یہ تیری عظمت، اسے ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس سلسلے میں وقت، مال، جان، سب کچھ اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی جناب، یہ عابد کو دے دیں، وہ میری گاڑی میں رکھوا دیں۔ عابد صاحب یہ آپ لے لیں۔